الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 20، 21، 22 تین آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ کا فرمان ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر دیا ہے. اسلام کی حقانیت کے واضح ہونے کے بعد، آپ کی نبوت کی صداقت ثابت ہونے کے بعد اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں. جھگڑا کب جاتا ہے؟ جب دلیل موجود نہ ہو. دلیل کی موجودگی میں جھگڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں اسلام کی حقانیت کے واضح ہونے کے بعد، آپ کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہاں چہرے کا ذکر کیا گیا ہے. میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. چہرہ انسانی ذات کا سب سے اعلیٰ عضو ہے. اگر انسان نے اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو بقیہ اس نے اپنے سارے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. مقصود یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنا سارا وجود اللہ کے حوالے کر دیا، اور میرے جو تابع دار ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہاں جو اہل ایمان ہیں ان کو متبعین سے تعبیر کیا گیا ہے. میں نے اور اہل ایمان نے نہیں کہا. اللہ نے میں نے، میرے جو متبعین ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کا عملی ثبوت بھی پیش کرے، اتباع کرے. صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے اتباع بھی ضروری ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ. اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے. اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں. ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں. آپ اہل کتاب سے اور مشرکین سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ گویا ایک طرح سے دعوت بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. تم اطاعت کرتے ہو؟ تم مسلمان لاتے ہو؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں. اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو یہ ہدایت والے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اسلام قبول کیے بغیر ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسلام قبول کریں تو ہدایت والے ہیں. اسلام کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کریں، آپ کی بات نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. اگر آپ نے دعوت دے دی، اگر آپ نے دعوت پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی.
لست علیہم بمسیطر، اللہ نے فرمایا آپ نگران بنا کر کے بھیجے نہیں گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری دعوت پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے دعوت پہنچا دی تو آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، یہ لوگ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا مستحق کون ہے۔ آگے اللہ نے جو معرضین ہیں، جو اعراض کرنے والے ہیں، ان کی 3 صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ساری آیتوں پر ایمان لائے، کسی ایک آیت کا انکار کر دے، در حقیقت اس نے قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ یہودی ان کا بیشتر انبیاء اکرام پر ایمان تھا، نصارہ کا بھی بیشتر انبیاء پر ایمان تھا، آخرت کے دن پر ایمان تھا، اللہ کے وجود پر ایمان تھا۔ چونکہ صرف حسد کی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا یقیناً جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک آیت کا بھی انکار، وہ ساری آیتوں کا انکار سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ یقیناً جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں۔ کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ کسی نبی کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہوگا۔ یہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ قتل انبیاء اور حق کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں حق کی عظمت بھی واضح ہو گئی، وہ اس طرح کہ انبیاء بھی اس راستے میں قتل کیے گئے، حق کے لیے انبیاء قتل کیے گئے، حق کی عظمت واضح ہو گئی۔ یقیناً انبیاء کا قتل ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب، سب سے سنگین عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کر دیا ہو، یا اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو، جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو۔ ان کو سب سے سنگین عذاب ہوگا، سب سے سخت عذاب ان 2 لوگوں کو ہوگا۔ جو انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کی انہی بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ اللہ قائم بالقسط ہے، اس سے پہلی والی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ جو انصاف کی دعوت دیتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ توحید ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انصاف کی ضد ہے ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، پارٹنر بنائے۔ اور سب سے بڑا انصاف یہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندہ توحید پر قائم ہو جائے، اللہ کی توحید کو مان لے۔ اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ سروئے زمین پر جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، یہ دنیا چلتی رہے گی۔ جب زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہو تو پھر اللہ اس زمین کو لپیٹ دے گا۔ الذین یأمرون بالقسط من الناس، ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں اہل علم نے اور ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے رخصت اور دوسرا ہے عزیمت۔ عزیمت یہ ہے کہ انسان اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو دعوت کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ عزیمت ہے۔ یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ تو جان کی پرواہ کیے بغیر دعوت کا کام کرنا ہے۔ جس طرح یہاں جو لوگ
انصاف کی دعوت دیتے تھے بنی اسرائیل یا اہل کتاب، ان کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ تو جان کی پرواہ کیے بغیر دعوت کا کام کرتے رہنا یہ عزیمت ہے۔ اگر کسی انسان کو جان کا خوف اور خطرہ ہے، اگر دعوت نہ دے تو یہ رخصت ہے اس کے لیے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ دعوت کا کام کرے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ایسوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہاں ایک اشکال یہ رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا، مصلحین کو قتل نہیں کیا، پھر اس عمل پر ان کی مذمت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا، ان کے اسلاف نے قتل کیا تھا انبیاء کو۔ عہد نبوی کے یہود اور نصارہ نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، کیوں ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے جو کارنامے ہیں ان پر خوش تھے، ان سے راضی تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، یہ جو یہود مدینہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازشیں رچی کئی ایک دفعہ، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا خاص وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، یقیناً لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کھانے میں زہر ڈالا گیا، جادو کیا گیا، اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، کوششیں کی گرچہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کوشش کرنے والا گویا اس کام کو کرنے والے کے حکم میں ہے وہ۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے 3 گناہ تھے، یہاں 3 سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں دنیا آخرت میں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ضائع گاہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے، ان کے اعمال کی قدر نہیں ہوگی، تعریف نہیں کی جائے گی دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ برے جو اعمال ہیں ان کا صلہ دینے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، جو ان کی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی، دنیا میں بھی برباد نیکیاں، آخرت میں بھی برباد۔ وما لہم من ناصرین، اللہ نے فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگا جو ان کے حق میں سفارش کر سکے، جو ان کو نار جہنم سے نجات دلا سکے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن لوگوں پر ان کو ناز تھا، جن پر بھروسہ تھا، جن سے دوستیاں تھیں، یاریاں تھیں، قیامت کے دن یہ ساری یاریاں، یہ دوستیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو آج کے لیے بس یہ 3 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔